بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، روزمرہ کے مسائل میں، معاملات میں، ایک اس کی بڑی ضرورت کھانا اور پینا ہے. غذائی ضرورت جو اس کی بھوک مٹاتی ہے، اور بھوک کی شکل میں انسان کو جو ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور نتیجے میں وہ جن چیزوں کو بطور غذا کے استعمال کرتا ہے، وہ غذائیں اس کے جسم کی قوت بنتی ہیں، اس کے قوا پر اثر انداز ہوتی ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کے جسمانی قوت و طاقت کو بحال رکھنے میں یا بڑھانے میں یہ غذائیں مددگار ہوتی ہیں، بلکہ اسے بہت ساری بیماریوں سے اور امراض سے محفوظ رکھنے کا مادہ بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں. اگر ایک انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزانہ متوازن غذا کا استعمال کرے. کھانے اور پینے میں ان چیزوں کو استعمال کرے جو اس کے جسم کے لیے مفید ہو، ان چیزوں سے اپنے جسم کو بچائے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. جو چیزیں مفید ہیں بھی تو انہیں بھی استعمال کرنے کے کچھ اصول اور آداب ہیں. اس سلسلے میں ہم 1400 سال پہلے کی اسلام کی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو جب دیکھتے ہیں تو انتہائی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء میں حلت و حرمت کا پہلو ہو، یا ان کے کھانے پینے کے جو جائز چیزیں ہیں ان کو کھانے پینے کے طریقے اور ضابطے کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات ہوں. دونوں اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ انتہائی زبردست انداز میں اسلامی تعلیمات انسانوں کے لیے ہر اعتبار سے مفید ہی مفید ہے. اس میں ہر اعتبار سے فائدوں کا پہلو ہے. اس کی تمام ضروریات کی، جسمانی قوت کی، بیماریوں سے بچاؤ کی، ساری ضروریات کی تکمیل کا سامان موجود ہے. یہ ایک تو قدرت کا انتظام ہے، توحید کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا احساس اس پر ایمان پر ابھارتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ احساس کہ ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی رب العالمین نے ان چیزوں کو مہیا کیا. ہمارے جسم کو جن جن اجزاء کی ضرورت تھی، پروٹینز کی، وٹامنز کی، معدنیات کی، نمکیات کی، ہمارے ارد گرد روزمرہ کی غذا جن چیزوں کو بنایا ہے ان میں ضرورت کی وہ چیزیں جتنی چاہیے تھی اتنی مہیا فرماتی. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ رب العالمین کا عظیم الشان انتظام ہے. اس انتظام کے ضمن میں ہم قرآن اور حدیث کا علمی معجزہ جب دیکھتے ہیں تو مزید حیرانی ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے تو اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، ایمان میں تقویت ہوتی ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم ہے، ایمان نہیں رکھتا، تو وہ ان آیتوں پر، قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات پر غور کرنے کے بعد اگر حقیقت میں انصاف والا ہے تو ایمان لانے پر مجبور ہوتا ہے، حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے. ہمارے سامنے کھانے اور پینے سے متعلق اسلام کی تعلیمات کی معجزانہ بعض پہلوؤں کا تذکرہ کیا گیا. یہ سماعت فرمائیں کہ انسانی جسم کامل غذا کا محتاج ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی سرگرمیوں کو، اپنے زندگی کے کاموں کو صحیح ڈھنگ سے انجام دے سکے. اگر کامل ایسی غذا جو اس کی جسمانی صحت کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس کو یہ کامل غذا کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں اصطلاح میں متوازن اور مناسب غذا کہی جاتی ہے. اس کا ہر انسان محتاج ہے. اسی لیے ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام جس کو ہم دین فطرت کہتے ہیں، اسلام جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کا نازل کردہ ضابطۂ حیات ہے، عقائد اور احکام پر مشتمل. اور جو ضمانت لیتا ہے کہ اگر اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا بندہ تو دنیا اور آخرت کی سعادت اور سارے فائدے اس کی جھولی میں سمٹتے چلے جائیں گے. تو دنیا کے فوائد پر اور آخرت کے فوائد پر مشتمل ان تعلیمات کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے وہ چیزیں کھائے، کھانے کے لیے استعمال کرے جو طیبات میں شمار ہوتی ہیں، پاکیزہ غذائیں. اور جو خبیث کھانے ہیں، خبائث جمع اس کی،
اس سے بچے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الاعراف میں اہل کتاب کے سامنے نبی امی رسول امی کا جو تذکرہ کیا، تو آپ کے وظائف اور کاموں میں سے ایک کام بتایا کہ یہ وہ رسول ہیں جو ان کے لیے طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں۔ گویا طیب اور خبیث ایک دوسرے کی ضد ہے۔ طیب پاکیزہ، خبیث گندی، طیب مفید، خبیث مضر، طیب جائز اور حلال اور خبیث ناجائز اور حرام۔ یہ کھوٹا اور یہ کھرا، خبیث کھوٹا اور گویا طیب کھرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم کھاؤ وہ چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، ان میں سے طیب اور پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کلو حلالا طیبا، حلال بھی اور طیب بھی، تو حلال ضد ہے حرام کی، طیب ضد ہے خبیث کی۔ تو اس کا لازمی معنی یہ ہوا کہ جو چیز حلال ہے وہ طیب ہے، قرآن اور حدیث نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ طیب اور پاکیزہ ہے، اور جو چیز حرام ہے وہ خبیث ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ جس چیز کی خباثت یا نقصان اور گندگی کا پہلو واضح ہو جائے، جس سے انسان کو گھن آتی ہو حقیقی طور پر۔ بعض مزاج ہوتے ہیں اور جو حقیقی طور پر گھن والی چیزیں ہوتی ہیں، مزاج والی بات الگ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو جائز چیزوں سے بھی گھن آتی ہے، تو یہ استثناء اور ایکسیپشن ہوتا ہے، فطرت نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگوں کا مزاج الگ ہو گیا۔ تو طیب جو خبیث چیز ہے، گندی چیز ہے حقیقت میں، تو گندا ہونا اس کی ایک بنیاد ہے کہ وہ حرام ہے۔ یہیں سے ہم خبیث اور اسلام کا ایک دو لفظوں والی حدیث میں ایک اصول دیا گیا، لا ضرر ولا ضرار، کہ اسلام میں ایسا ہے، ایسی تعلیم ہے کہ نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، نہ خود نقصان اٹھانا ہے نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، نہ خود نقصان اٹھانا ہے اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایک دو لفظوں کی یہ حدیث ایک پوری کتاب اپنے اندر سمیٹے ہوئے، یعنی وہ ساری چیزیں ناجائز اور ممنوع ہے اسلامی شریعت میں جس سے انسان کو بذات خود نقصان پہنچتا ہے یا جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب اور وجہ بنتی ہے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب وہ کھانے پینے کی چیز ہو، تہوار ہو، شور ہو، ہنگامہ ہو، ایسی کوئی بھی چیز ہو، استعمال کی، لباس کی، کوئی بھی چیز ہو جس سے آپ خود بھی نقصان اٹھائے یا دوسروں کو نقصان پہنچائے، وہ ناجائز ہے۔ تو یہ ایک بنیادی گویا اصولی بات معلوم ہوئی کہ جو چیز خبیث ہے، جو چیز نقصان دہ ہے یا جس میں نقصان کا پہلو غالب ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس میں نقصانات ہیں ساتھ ساتھ کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے جس کا تذکرہ غالباً آگے آئے گا انشاءاللہ شراب کی بحث میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ سے وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے خمر اور میسر کے بارے میں، تو آپ ان سے جواب دیجئے کہ اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے، بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ان دونوں کا نقصان، ان کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ان کے نفع سے زیادہ ان کا گناہ ہے۔ اس سے یہ کھل کے نکلا، اس لفظ کے انتہائی بلیغانہ استعمال سے یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کا نقصان زیادہ ہے وہ گناہ ہے، اس کا استعمال کرنا گناہ کا کام ہے۔ تو گویا یہ ایک بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، سیدھا سیدھا اصول بتایا کہ جو چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے طیبات، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ، وہ چیزیں جو انسانی صحت اور طبیعت کے لیے مفید ہوں انہیں کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اگر تم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو تو ان نعمتوں کو استعمال کرنے پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس کی نعمت کی قدر پہچانو اور پھر اس کے سامنے شکر بجا لاؤ۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ طیبات کے کھانے کا حکم دے رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بندہ اگر غور کرے کہ اس پروردگار نے ہماری غذا کے طور پر صرف غذائی ضرورت کی نہیں بلکہ لذت کے طور پر یہ طیب اور پاکیزہ چیزیں عطا کی ہے جو ہمارے لیے سراسر مفید ہی ہیں، اور جس چیز کو انسان کھاتا ہے اس کا جسمانی فائدہ، ایک اور پہلو، جسمانی اعتبار سے قوت و طاقت کا ملنا، قوت دفاع کا مضبوط ہونا، یہ غذاؤں کا ایک فائدہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ جن چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے اس کے عادت و اطوار اور اخلاقیات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، خاص طور سے حیوانی غذاؤں کی شکل میں جو جس کا دودھ، گوشت،
اور دوسری چیزیں استعمال کرتا ہے. آگے ہم اس کو جانیں گے انشاءاللہ. اللہ نے اسی آیت میں سورہ بقرہ کی اگلی آیت میں آگے ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے جو حرام کیا ہے تم پر وہ ہے جو حرام کیا، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا تو یقیناً وہ حرام چیز ہے مردار، خون. بعض قرآن کی آیتوں میں خون کے ساتھ دم مسفوح کا لفظ ہے، یعنی وہ خون جو بہتا ہے ذبح کرنے کے بعد بہ کر نکلتا ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا یعنی سور کا گوشت. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جسے غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشتہر کیا گیا. ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا. تو اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں، اب یہ چار ہی کیوں ہیں کہ یہ ساری کتابوں میں موجود تھا، یا ان چیزوں سے متعلق مخاطبین جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ حلال ہے. غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا کفار مکہ کھاتے تھے، خنزیر کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہا کہ بس جو تم یہ کھا رہے ہو حرام تو یہی ہے جو تم ان چیزوں کو جن کو تم حلال سمجھ رہے ہو. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں. سیب اخلب من الطیر و زیناب من السباع، جو حدیثوں میں کہا گیا، ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ درندوں میں جو پھاڑ کھانے والے ہیں اور پرندوں میں جو نوچ کر کھانے والے پنجے کے ذریعے سے، اس کو بھی حرام کیا گیا. تو یہاں ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ چار چیزیں جیسے سورہ بقرہ میں ہے، سورۃ الانعام میں بھی ہے، سورۃ النحل میں بھی ہے. قرآن میں 4 مقامات پر ان 4 چیزوں کا تذکرہ. سورہ مائدہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے. چنانچہ قرآن واضح طور سے مردار، خون اور سور کے گوشت کی حرمت کا تذکرہ کرتا ہے. ہم ان میں سے بعض چیزوں کی کچھ تفصیل کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، اور اس تناظر میں کہ جہاں یہ انسان کے لیے فائدے اور نقصان کے اعتبار سے کیا معنی رکھتی ہے، ہم یہ بھی دیکھیں کہ قرآن کے اندر اس بیان میں، اس ہدایت میں کس طرح کا علمی معجزہ پنہا ہے، چھپا ہوا ہے. اضرار و اکل المیتۃ و انواعها، یہاں عنوان قائم کیا کہ مردار کے کھانے کے نقصانات اور اس کی قسموں کا بیان ہے. یعنی مردار کی بھی کئی طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ حیوانات میں سے جو مردار ہو اور طبیعی طور پر، قدرتی طور پر مر گیا ہو، یا کسی حادثے کے ذریعے سے، کسی حادثے کی بنیاد پر گر کر، چوٹ لگنے سے، کسی دوسرے کے جانور کے مارنے سے، اگر کسی حادثے کی وجہ سے مرا ہو یا طبیعی طور پر مرا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حیوان، یہ 2 شکلیں ہوتی ہیں. وہ حیوان جو طبیعی اور قدرتی موت مرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جب وہ مر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی وجہ سے مر رہا ہے. فَإِنْ كَانَ لِمَرَضٍ، اب اگر اس کی موت کسی بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے، غور کریں کیوں حرام ہے مردار، اور اس میں کیا نقصانات ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب اگر مرنے والا جانور کسی بیماری کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اس جس میں کوئی شک نہیں کہ انہ لا یزال فی الجسم نتیجۃ التسمم من مواد غیر طبیعیہ، کہ اگر بیماری اس کی وجہ سے مرا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بیماری کے جراثیم جو زہریلے مواد اور اثرات رکھتے ہیں، اس کے جسم کے اندر غیر طبیعی، غیر قدرتی مواد کے طور پر، مادوں کے طور پر موجود ہیں. یعنی بیماری کے جراثیم اور اثرات کی وجہ، بیماری سے جب مرا ہے تو اس کے اندر بیماری کے وہ اثرات، جراثیم اور مادے موجود ہیں، اور مر جانے کے بعد اس کے جسم میں وہ چیز یا تو موجود ہے اور زیادہ زہریلا پن اور نقصان دہ پہلو اس میں بڑھتا جا رہا ہے، یہ شکل بنے گی. ظاہر سی بات ہے جب اس مرض سے مرا ہے تو وہ مرض کے اثرات اس کے بدن میں موجود ہیں، اور جو بیماری کے جراثیم یا چیزیں ہیں وہ قدرتی اور معمول کے مادے نہیں ہیں، وہ غیر فطری، غیر طبیعی، نقصان دہ چیز ہے جو اس جانور کے بدن میں موجود ہے. وزارت للانسان، اور یہ انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. جس نے جانور کو بیمار کیا، موت کا سبب بن گئی، اور مرنے کے بعد بھی اس کے جسم میں موجود ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہو، تو یہ انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ برابر جس بیماری سے جانور مرتا ہے، اس بیماری کے اثرات، نقصان دہ مادے، جراثیم اس کے اندر برابر موجود رہتے ہیں. حتی بعد ان یعقم من الجراثیم بطریق النار، کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر اس مردار کے گوشت کو آگ پر پکا کر، سینک کر جراثیم کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی جائے، اس کو جراثیم کو مارا بھی جائے، تب بھی اس کے اندر
ان مادوں کے مضر اثرات ختم نہیں ہوتے، اس بیماری کے اثرات موجود ہوتے ہیں، یہ سائنس نے ثابت کیا، قبول کیا ہے۔ چنانچہ مردار جسم اس حالت میں اس غذا کی جیسا ہو جاتا ہے، مثل ہو جاتا ہے جس میں کہ خمیر اٹھتا ہے، نشہ آتا ہے، جوش اٹھتا ہے۔ المتخمر کا لفظ ایسا ایسی غذا جس میں خمیر اٹھ جائے، یعنی جوش آ جائے، بدبو آ جائے، یا نشے کا پہلو پیدا ہو جائے۔ الذی مہما تحت ہیرا من الجراثیم بالحرارہ یذل مضرا باللسان، ایسی خمیر والی غذا جس کو کتنا بھی حرارت کے ذریعے سے جراثیم سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہی رہتا ہے، ضرر رساں ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے کھانے کا نتیجہ کھانے والے کے لیے موت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو اس شکل میں کہ جب جانور کسی بیماری سے مرا، ہو سکتا ہے جانور بیماری کی بجائے بڑھاپے سے، یعنی بہت زیادہ عمر ہو گئی اور عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْمَيْتَةُ بِالشَّيْخُوخَةِ، اگر بڑھاپے یا سن رسیدگی، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے جانور کی موت ہوئی ہے اور یہ مردار ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا ضرر بیماری سے مرنے والے مردار سے زیادہ ہے، کی طرح ہے۔ اس کا نقصان بھی ویسا ہی ہے جیسے بیماری سے مرنے والے جانور، مردار جانور کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ شیخوخت، سن رسیدگی، عمر درازی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس بڑھاپے کی وجہ سے جو موت ہو رہی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کے جو خلیات ہیں اور اس کے جو جسم کے جو پٹھے اور نسیج ہیں، پلازمے وغیرہ، ان کے اندر انحلال واقع ہو گیا۔ اس کی باڈی یا جسم کے اندر جو قدرتی قوت تھی اور زندہ رہنے کی جو علامتیں موجود تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس میں ایک قسم کا انحلال، مردنی چھا گئی۔ ہاں، قبل الانسیت الاخرى فتؤدی الى انحلال الکل، کہ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کے بعض عضلات اور جسمانی پٹھوں میں، نسیج میں انحلال پیدا ہوتا گیا، اور بتدریج پورے جسم میں یہ انحلال اور کمزوری آتی گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض نسیجوں کا، بعض عضلات، پٹھوں اور حصوں کا انحلال یہ طبیعی طور سے لا یاتی الا لضعف طبیعی فیہا او بمرض، جسم کے اندر کچھ انحلال جو پیدا ہوتا ہے تو طبیعی طور پر کمزوری اور لاغر پن کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے، ہاں تدریجی بیماری کی وجہ سے، آہستہ آہستہ لگنے والی بیماری کی وجہ سے، جس سے حیوان کے گوشت کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یعنی عمر دراز ہونے کے ساتھ ساتھ جب یہ پٹھے، جسم کے اعضاء، گوشت اور اندر کے دیگر جو قدرتی اس کے آلات اور جسم کے اعضاء ہیں، اس کے اندر جس طرح بتدریج کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو یہ کمزوری کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے یا قدرتی طور سے لاغر پن کی وجہ سے، جو اس کے گوشت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ ہاں، اور جیسے جیسے اس کے گوشت میں یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، یہ لاغر پن اور کمزوری بڑھتی ہے، چاہے وہ عمر درازی کی بنیاد پر ہو، ہاں ویسے ویسے اس کی غذائی قیمت کم ہو جاتی ہے اور اس کا ہضم کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے، یعنی ہضم ہونے کی قابلیت میں کمی آتی جاتی ہے۔ جتنا بوڑھا جانور ہوگا اس کے ہضم ہونے میں اتنی دیر لگتی ہے، کیونکہ اس کے گوشت کی جو قدرتی صلاحیت ہے ہضم ہونے کی، وہ بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اب یہاں انہوں نے ایک سوال کا تذکرہ کیا، اعتراض کا ذکر کر کے اس کا جواب بھی دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا یہ کہے کہ مردار تو ٹھنڈے ملکوں میں روزانہ کھایا جاتا ہے، اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈے کیا دوسرے ملکوں میں بھی جھٹکے والے جانور کھائے جاتے ہیں، ہاں تو کہا کہ روزانہ کھایا جاتا ہے مثال کے طور پہ۔ اسی طریقے سے خون بھی کھایا جاتا ہے، یعنی خون کا استعمال بھی، ہاں وَلُحُومُ الْحَيْوَانَاتِ تُؤْكَلُ دُونَ ذِبْحِهَا، اور کچھ ایسے جانوروں کے گوشت کھائے جاتے ہیں جن کو ذبح کیے بغیر اور خون کی صفائی کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، ہاں اور یہ ظاہری طور پر ہمیں ایسے نقصان دینے والے نظر نہیں آتے۔ جو کمپنیوں سے بعض
گوشت اور جانور پیک ہوتے ہیں، جھٹکوں کے ذریعے سے مارا جانا، خون وغیرہ کی ویسی صفائی نہ ہونا جس سے دم مسفوح نکل جائے، ہاں، تو ایسے خون اور ایسے گوشت آج دنیا میں بہت سارے مقامات پر، خاص طور سے انہوں نے بیان کیا کہ ٹھنڈے ملکوں میں، سرد علاقوں میں کھائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم کو لگتا ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ اسلام نے منع کیا اس لیے کہ اس میں یہ نقصان دہ پہلو ہے، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، ہاضمے میں مشکل پیش آتی ہے، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنا استعمال کرتے ہیں اور ان کو نقصان نہیں ہو رہا ہے بظاہر، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان ضرر التخمر یقل کثیرا فی الاقالیم الباردہ ویزید فی الاقالیم الحارہ۔ کہہ رہے ہیں کہ خمر یا جو غذائیں جس میں خمیر اٹھ جائے، جوش اور نشہ آ جائے، تو خمیر والی غذائیں، ہاں، یہ ٹھنڈے علاقوں میں اس کا نقصان کم ہو جاتا ہے بنسبت گرم علاقوں کے۔ یعنی خمیر والی چیزیں اگر گرم علاقوں میں کھائی جائیں تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل نسبتاً ٹھنڈے علاقوں میں اس کا نقصان کم ہوتا ہے۔ جبکہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے نازل کیا گیا ہے، ہاں، چنانچہ جو چیز گرم علاقوں میں نقصان دہ ہے، ہاں، اور اس سے جو ہے تیزی سے اور زیادتی کی شکل میں نقصان ہوتا ہے، اسلام نے اسے بھی منع کیا، اگرچہ کہ وہ سرد علاقوں میں اس کا نقصان نسبتاً کم ہوتا ہے اور آہستگی سے ہوتا ہے، فوری طور سے اس کا نقصان نظر نہیں آتا۔ گرم علاقوں میں تیزی سے حیرت انگیز طور پر اس کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں والاسلام انزل للعالم كله بما فيه الاقالیم الحارہ التي يحدث فيها التخمر بصورت مدهشہ۔ تو پوری دنیا کے لیے اسلام نازل کیا گیا، یا اسلامی تعلیمات ہیں آفاقی، جس میں گرم علاقے بھی ہیں، جس میں خمیر کا اٹھنا اور اس کا اثر انداز ہونا بڑی حیرت انگیز تیزی سے ہوتا ہے۔ اذن چنانچہ جس میں کوئی شک نہیں ہے طبی اعتبار سے کہ وہ جانور جو جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو، ہاں، اسے اگر ذبح کیا جائے اور اس کے خون کو صاف کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے غذا کے اعتبار سے، اور اس میں نقصان کا پہلو نہیں ہوتا بلکہ فائدے کا پہلو ہوتا ہے، برخلاف اس جانور کے جو مریض ہو یا جس کے گوشت میں خون کے ذریعے سے تخلل اور خلل یا خامی پیدا کر دی گئی ہو۔ یہ انہوں نے ایک جواب دیا کہ بظاہر سرد اور گرم علاقوں میں نقصان کی شرح یا جو ہے سامنے آنے کی رفتار میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پہلو سے ہم غور کر سکتے ہیں کہ یہ بظاہر کہہ رہے ہیں، یہ نقصانات آج ہم کئی شکلوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سرد علاقے ہوں یا گرم علاقے ہوں، جہاں اس قسم کے گوشت، خون، شراب اور ناجائز چیزیں، خبیث چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، وہاں ان خبیث چیزوں کے اثرات ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کے بدن پر نظر آتے ہیں، اور جن چیزوں کا لوگ اس طرح کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو آپ تھوڑا سا تجزیہ اور سروے رپورٹس دیکھیں کہ جن علاقوں میں سور کا گوشت کھایا جاتا ہے زیادہ تر، جن علاقوں میں جو ہے یہ کیا نام ہے مردار کھایا جاتا ہے، جھٹکے والے گوشت، ان کا تجزیہ کریں تو ان کے اندر آپ کو کچھ مخصوص بیماریاں، عادتیں اور ایسے اثرات نظر آئیں گے جو ان کا استعمال نہ کرنے والوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ آدمی اس پر توجہ نہ دے، غور نہ کرے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ضرر مشاہد چیز ہے۔ آج بہت سارے امور میں دیکھا جاتا ہے نا کہ اتنے لوگوں پر تجربہ کیا گیا کہ ان کو یہ استعمال کروایا گیا اور ان کو یہ استعمال نہیں کروایا گیا۔ اس طریقے کی اگر سروے رپورٹس آپ دیکھیں گے تو مردار کھانے والوں کے اندر آپ کو ایسی کئی بیماریاں نظر آئے گی جو مردار کھانے والوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ جس طریقے سے نشے کا استعمال کرنے والوں کے یہاں آپ کو کئی امراض ایسے دکھائی دیتے ہیں جو نشے سے بچنے والوں میں نظر نہیں آتے یا ان کے اندر موجود نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو نسبتاً کم اور کچھ دوسرے اسباب کی بنیاد پر۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ انواع المیتہ، اب یہ مردار کے نقصانات کی طرف تھوڑا اشارہ کیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مردار کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہاں، اما المیتۃ، رہا وہ مردار جو کسی حادثے کی وجہ سے مرے، یہ تو طبیعی موت، بڑھاپے یا بیماری سے مرنے والے کا تذکرہ ہوا، وہ جانور جو کسی حادثے سے مر جائے تو اسلام نے اسے بھی حرام کی قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے، سورہ مائدہ کی مشہور آیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون اور سور کا گوشت۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ سور کے ساتھ گوشت کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا، ہاں،
چونکہ گوشت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، غالب ہے، اس لیے اس کا لحم کی شرط لگا دی گئی، ورنہ سور ہر حال میں جو ہے وہ حرام ہے، ہاں ہر حال میں حرام ہے۔ اور یہ جو مردار کی بات کی گئی، خون کی بات کی گئی، دم مسفو نکل گیا تو جو بدن میں خون ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پکانے کے بعد وہ صاف ہو جاتا ہے، ہاں۔ اور اس میں دو خون، مچھلی کیا بولتے ہیں، تلی اور جگر جو ہے وہ مستثنا ہے، جمے ہوئے خون کی ہی ایک شکل ہے۔ اور مردار اگر زندہ تھا تو حلال ہے، ہاں، ذبح کرنے کے بعد، لیکن سور کسی بھی صورت میں ہاں حلال کر کے یا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، ہاں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام مشتہر کیا گیا ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص شریعت اور دین سے بغاوت نہ کرتے ہوئے، ہاں، اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرتے ہوئے ان چیزوں کے استعمال پر مجبور ہو جائے، جان پر بنائے، تو ایسی صورت میں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کرے تو اتنی رخصت ہے جان بچانے کے لیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ اس سے پہلے کے درس میں نے یہ بیان کیا۔ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ ان چیزوں کو ہم نے یہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں، کہہ رہے ہیں والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر، جو چوٹ کھا کر، جو بلندی سے گر کر، ہاں، جو سینگ کی ضرب سے، کسی دوسرے جانور کے سینگ کی مارنے کی وجہ سے مر گیا ہو، وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، کھا کر چھوڑ دیا ہو، ہاں، تو اس جانور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں تشریح کر رہے ہیں کہ منخنقہ یہ وہ جانور ہیں جو دم گھٹنے سے مر جائیں، ہاں، فالاختناق، ہاں، یہ دم کا گھٹنا، وہ رسی کے پھندا لگ جانے کی وجہ سے، کسی چیز میں کپڑے میں بندھ جانے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے اس کا دم گھٹ جائے، بھیڑ بھاڑ میں دب کر مر گیا، ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اختناق، گلے کا گھٹنا، یہ حیوان مخلوق کو، ہاں، جو جانور مر جاتا ہے اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ بہت تیزی سے اس میں تعفن اور بدبو پیدا ہوتی ہے، گندگی بڑھتی ہے۔ گلا گھٹ کر جو جانور مرتا ہے بہت تیزی سے اس میں گندگی، خرابی اور خباثت کا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ منخنقہ یعنی وہ جانور جو گھٹ کر مرا ہو وہ طیب نہیں ہوتا، اور طبی اعتبار سے یہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گوشت کی شکل یہ بدل جاتی ہے، ہاں، اور اس کے اندر خرابی اور کالا پن آ جاتا ہے، اسے کاٹنے کے وقت اس کے اندر سیاہی آ جاتی ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ہاں، اس کی گویا بدبو بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کراہیت والی بدبو، اور اس کے اندر چپچپا پن اور لیس دار مادہ پیدا ہو جاتا ہے، چپچپاہٹ آ جاتی ہے۔ لہٰذا گویا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجرباتی طور پر اور سائنسی اعتبار سے، طبی اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے، اس کے اندر یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جس کا تذکرہ کیا۔ موقوذہ یہ وہ جانور ہے کہ جو جانور مارا جائے، کسی چوڑائی کے حصے سے مارا جائے یہاں تک کہ وہ موت سے قریب ہو جائے، بس اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس چوٹ کے اثر سے مر ہی جائے، او یا ماتت فعلا من اثر الضرر، یا پھر مارنے کے فوراً بعد اس کی تاثیر سے مر گیا ہو، اسے موقوذہ کہیں گے۔ متردیہ یہ وہ جانور ہے جو کسی اونچے مقام سے گر گیا ہو، اور چوٹ لگنے سے، گرنے کی وجہ سے جو اسے چوٹ لگی ہو، اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ نتیحہ یہ وہ جانور جو کسی دوسرے جانور، لڑاکو جانور کے سینگ کے چوٹ سے، سینگ لگنے سے، دوسرے حیوانات ہوں یا جانور ہوں، اس کے سینگ کے لگنے سے موت واقع ہو۔ اور زیادہ تر جو ہے جو کسی دوسرے جانور سے مرتے ہیں وہ سینگ سے ہی مرتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے سینگ کے سے مرنے کا تذکرہ کیا، نتیحہ کا ذکر کیا۔ اگر وہ کسی اور طریقے سے سینگ کی بجائے کسی ضرب کی وجہ سے مر رہا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ چنانچہ یہ جتنی چیز جانوروں کا تذکرہ کیا یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، قرآن اور حدیث نے تو پہلے سے حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان نے۔ اطباء بھی اب اس کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اطباء؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ گوشت جو ہے وہ سیاہی مائل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کالا پن آ جاتا ہے، اس کے اندر چپچپاہٹ آ جاتی ہے، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب جراثیم چھری یا کاٹنے والی چیزوں کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، التی حدث فی الجثہ، ہاں، وہ چھری یا چیز جس سے کہ ان کے گوشت کو کاٹا جائے، بدن کو کاٹا جائے، تو اس میں جو ہے وہ جو زخم موجود ہوتے ہیں، مرنے کی وجہ بننے والے جو زخم ہیں
جب ان کو کاٹتے ہیں تو اس کے اندر لگے ہوئے جراثیم جو ہے مزید جو ہے اس کے اگر وہ زخم کٹ گئے تو اب مزید اس میں خرابی پیدا کرتے ہیں. اس میں انہوں نے محاورہ استعمال کیا فہذا مما یزید الطین بلتن، یہ کریلے کو اور کڑوا بنا دیتے ہیں. یعنی اگر چوٹ لگی ہے اور اس کی وجہ سے بدن میں زخم ہے، اب جب آپ اس کے گوشت کو کاٹنے جا رہے ہیں، بوٹی بنانے جا رہے ہیں، تو اس کے زخم پر وہ چھری لگتی ہے. زخم کا مادہ جو زہریلا اور نقصان دہ مادہ ہے وہ جب اس گوشت میں لگ جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے تو وہ مزید نقصان دہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جب چوٹ لگنے سے عتبہ وغیرہ یا جنگرین وغیرہ سے جو جانور کی موت ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. ان تفصیلات کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں مردار کی حرمت کا جو اعلان کیا اس کا طبی اور سائنسی اعتبار سے کتنا نقصان اور واضح نقصان ہے. ظاہر سی بات ہے کہ 1400 سال پہلے مردار کے اندر کیا مردار کو استعمال کرنے سے انسان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ نبی کریم نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائنسی اور علمی طور پر جاننا ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ کی وحی کے ذریعے سے یہ ممکن تھا. جب سائنسی طور سے ممکن نہیں تھا تو یہی شکل بنتی ہے کہ آپ آسمانی خبر کے ذریعے سے ہی یہ بتا سکتے تھے. ظاہر سی بات ہے جب یہ بات آج سائنس سے ثابت ہو رہی ہے کہ 1400 سال پہلے کی یہ بات درست ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لہٰذا برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دین کو اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.